قوم کے مستقبل کا ایک بڑا حصہ اپنے بچپن سے محروم ہے۔ مملکت خدا داد کے قیام کو 60 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کسی حکومت نے ٹھوس بنیادوں پر کوئی حکمت عملی مرتب نہیں کی۔ اعداد و شمار کے مطابق باقاعدہ شعبوں میں کام کرنے والے مزدور بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس میں سے 20 لاکھ مزدور بچے پنجاب میں سے ہیں۔ افلاک کی بستی میں جا کر تو ذرا دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں لیکن بچپن نہیں ملتا۔ پاکستان کے بچے غلامی کی زندگی بسر کرنے میں مجبور نظر آ رہے ہیں۔ بے بسی کو شعور آنے دو، رہنما بھی یہیں سے نکلیں گے۔ دیکھو میرا معصوم سا چہرہ، دن رات گرتے پڑتے کام ڈھونڈنے میں تھک جاتا ہوں میں۔ کیا تمہاری رگوں میں کپ کپی کی لہر نہیں دوڑتی، یہ سوچ کر کہ جن ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی، جن ہاتھوں میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، بد نصیبوں کا بچپن روٹی کی تلاش میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ گم شدہ چہرے اپنے اور اپنے خاندان کی بھوک مٹانے میں جڑ جاتے ہیں۔ ان ننھے ہاتھوں نے ریت کے گھر بنانے تھے۔ بچے جو ہیں وہ جی مختلف اس کے سورسز ہیں جہاں سے وہ آتے ہیں ہمارے پاس۔ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ بیگری سے ہمارے پاس آتے ہیں۔ جو بیگرز بچے ہیں، جو مختلف اپنے چوراہوں پہ دیکھا ہوگا، 3 4 5 بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کچھ کم ہو گیا ہوگا، آپ نے فیل کیا ہوگا، لاہور میں کافی ہم نے آپریشنز کیے، تو زیادہ تر جو ہمارے پاس ان پٹ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بیگرز بچوں کی ہے، اینڈ دے آر ناٹ پیرنٹ لیس۔ ساری دنیا ہی چائلڈ لیبر کا سامنا کر رہی ہے اور اس کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں چائلڈ لیبر ایک سماجی ضرورت بن چکا ہے۔ امیر کے امیر تر اور غریب کے غریب تر ہونے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اب لوگ اس کے سوا کوئی راہ نہیں پاتے کہ وہ بچوں کو ابتدا میں ہی کام پر لگا دے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے، ضرورت زندگی پوری ہوتی رہے۔ اسکول جانے کی عمر میں بچے دکانوں، ہوٹلوں، بس اڈوں، ورک شاپوں اور دیگر جگہوں پر ملازمت کرنے کے علاوہ مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ سچ پوچھو تو خوشبو بھی چبھنے لگی مجھے، دیکھا جو کسی پھول کو پھول بیچتے۔ اچھا، جو بچے ہمارے پاس رہتے ہیں ان کی تعلیم کا بالکل پراپر انتظام ہے جی، یا بالکل یہاں پہ ہمارے ود ان پریمیسز مڈل تک سکول ہے، جس میں ہمارے پاس پورا ایک ایجوکیشنل سٹاف ہے، 20+ ٹیچرز ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں زیادہ تر، اور ان کو ہم 8ویں تک پڑھاتے ہیں۔ 8ویں کے بعد یعنی مڈل کرنے کے بعد اگر بچہ پڑھنا چاہ رہا ہے، بچے جو کسی ملک کا مستقبل، سرمایہ اور اثاثہ ہوتے ہیں، جب حالات سے مجبور ہو کر ہنسنے کھیلنے کے دنوں میں کام کرنے کو نکل کھڑے ہوتے ہیں، یقیناً اس معاشرے کے لیے ایک المیہ وجود پا رہا ہوتا ہے۔ یہ المیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زخم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ان کا ایڈمیشن کرواتے ہیں، اس کے ڈیوز، اس کے یونیفارم، اس کے تمام ایکسپنسز ہم اٹھاتے ہیں۔ ان دا مین وائل اگر کوئی بچہ جو ہے ہمارے جن میں ہم تھوڑا سا بھی پوٹینشیل دیکھتے ہیں تو ان کو ہم اپنی ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ کالج جو آپ کا ٹیوٹا ہے، اور جو اس کی ہمارا انہوں نے مہربانی کی ہے کہ ہمارے ہی پریمیسز کے اندر ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ بچے اپنے کورسز کرتے ہیں۔ مختلف سکلز ہیں، جیسے موٹر سائیکل کی ریپیئر ہے، جیسے موبائل کی کام ہے،
جیسے الیکٹرانکس کا کام ہے, الیکٹریشین کا کام ہے, یہ سارے کورسز, اور ان کو سرٹیفائی کرتا ہے ٹیفٹا. میں نے پڑھائی نہیں کی, مجھے شوق نہیں تھا, تو میں نے سوچا میں کام کر لوں, تو یہ اچھی بات ہے نا. تو یہ اب تھوڑا تھوڑا آتا ہے, پھر آگے آئے گا, پھر کام زیادہ چل جائے گا. اس لیے بچوں کو یہ دکانوں پر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ روزگاری کی وجہ سے اور یہ کچھ بن جائے, اپنا کاروبار آگے کر سکیں اور آگے استادوں کو دعائیں وغیرہ دے سکیں. وہ نازک پھول جسے یوں ہی پیروں تلے رون دیا جاتا ہے. کبھی وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ اسے افسر بننا ہے, کبھی وہ سوچتا ہے کہ کچھ ایسا کر گزروں کہ یہ بہتی آنکھیں سیراب کر جاؤں, یہ دل شاد کر جاؤں, ویرانے آباد کر جاؤں. مگر یہ تبھی ممکن ہے جو ان معصوم ہاتھوں سے چھین لو سبھی آلات, پڑھاؤ ان گلوں کو اور سکھاؤ ان کو آداب, کتابیں دو ان کو اور پھینکنے دو ان کو یہ اوزار, یہ قوتیں جو تمہیں بچائیں گی سبھی مشکلات سے, اور سبھی نفرتیں بھلا کر اسے بھی امر کر دو, اسے بھی امر کر دو. حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ماڑا گھر کیا کر سکتا ہے, پڑھا نہیں نہ سکتے, اس لیے کوئی بچے تنگ کرتے, اس لیے ذرا وہ ہمارے پاس آتے ہیں, بچے کو کچھ سکھائیں اور آگے کوئی اس کا بنے, کچھ کام کر سکے. بالکل جی, سائیکولوجیکلی کسی بچے کو یا کسی بھی انسان کے لیے ظاہر ہے سائیکالوجی پہ ہی ساری چیزیں بیسڈ ہیں. یہ برین, ہیومن برین ہی ہے نا جو سب کچھ کروا رہا ہے ہم سے. تو یہاں پہ ہمارے یہاں بالکل جب کوئی بچہ لایا جاتا تو سب سے پہلے یعنی اس کا فزیکل چیک اپ, اس کو کوئی انجری تو نہیں ہے, کوئی زخمی تو نہیں ہے, کوئی فزیکلی کوئی امپیئرڈ تو نہیں ہے, کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی. اس کے بعد اس کو بھیج دیا جاتا ہے سائیکالوجی کے سیکشن میں. تو جو ہمارا سائیکالوجسٹ ہیں وہ اس کو پورا ایگزامن کرتے ہیں, پوری اس کی ہسٹری شیٹ بنتی ہے کہ اس بچے کے کیا مسائل تھے, وہ کیا سوچتا ہے, کتنے ڈپریشن میں ہیں. وقت سے پہلے حادثوں سے لڑا ہوں, میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں. پاکستان میں بچوں کی مزدوری کے مطابق جو قوانین بنائے گئے ہیں یہ محض قوانین ہیں, ان پر عمل نہیں کیا جاتا. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین نافذ کرنے پر زور دینا چاہیے. آج ہم سب عہد کرتے ہیں بچوں سے مزدوری کرنے کے بجائے انہیں تعلیم دلوائیں گے. بچپن میں بار بار دہرایا گیا ایک سوال, بڑے ہو کے کیا بننا ہے, آج جواب ملا, پھر سے بچہ بننا ہے.